إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون. آج جو گفتگو ہوگی وہ اس پہ ہوگی، آیت کے اس ٹکڑے پر، ومما رزقناهم ينفقون۔ اس کے اگر ڈائریکٹ معنی پڑھیں تو اور سے اس دیا ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کو یعنی تفسیراً جو لکھا جاتا ہے، ترجمان جو لکھا جاتا ہے، ویسے اگر پڑھیں تو اس کے معنی ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائے، یا ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائے۔ ومما رزقناهم ينفقون، اس کے یہ معنی ہوئے۔ یہاں متقین کی صفات کا ترتیب وار ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے ایمان کا ذکر ہوا، تو سب سے پہلے جو سورہ بقرہ کی آیتیں شروع ہوئی تو سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہوا جو سب کی اصل تھا، پھر نماز کا جو تمام اعمال سے افضل تھی، جیسا کہ پچھلے درس میں پوری گفتگو نماز کے اوپر ہوئی تھی، تو پورے اعمال کا جز ہے اور جس کا تعلق مومن کے بدن سے تھا۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہوا تو اس آیت کے اس ٹکڑے میں، یعنی جو پوری آیت اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد نماز کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد اب جو ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے پر ذکر ہو رہا ہے، جس کا قوی تعلق مال سے ہے، چونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس صرف جسم ہوتا ہے اور مال بعد میں حاصل ہوتا ہے، اس لیے نماز کا ذکر پہلے اور خرچ کرنے کا بعد۔ اب دوسرا تعلق یہ ہے کہ زکوٰۃ نماز کے بعد میں فرض ہوئی، پہلے نماز فرض ہوئی پھر بعد میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اس لیے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد ہوا۔ پہلے نماز کا ذکر اس لیے ہوا کہ نماز پہلے فرض ہوئی اور زکوٰۃ بعد میں، اس لیے نماز کا ذکر پہلے ہوا اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے۔ اور ایک اس کا تعلق یہ ہے کہ ایمان میں نجات ہے اور نماز میں مناجات اور خرچ میں درجات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ بولے ایمان میں نجات ہے، یعنی دوزخ سے نجات ہے، بیماریوں سے نجات ہے، مفلسی سے نجات ہے، بہت ساری چیزوں سے نجات ہے۔ تو ایمان میں نجات ہے اور نماز میں مناجات ہے، یعنی درجات کو اگر بلند کرنا ہے، بنانا ہے تو وہ نماز میں ہے، اور خرچ میں پھر درجات ہے۔ نجات اور مناجات سے پیچھے ہیں، اس لیے اس کو بعد میں بیان کیا گیا۔ چوتھا یہ کہ ایمان بشارت ہے، نماز میں کفارہ ہے اور خرچ میں طہارت۔ دیکھو اور ایک یہاں نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان بشارت ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا نا غیب پہ ایمان لانا ہے، جو بشارت ہوئی ہے اس پہ ایمان لانا ہے، تو ایمان بشارت ہے، اور نماز میں کفارہ ہے، اپنے سارے گناہوں کا، اپنے غفلتوں کا، ہر وہ چیز کا کفارہ ہے، اور خرچ میں طہارت ہے، یعنی پاکی ہے، یعنی صدقہ و خیرات کرنا اصل میں آپ کے ایمان کی پاکی ہے، یعنی آپ کی پاکی ہے، اور یہ ان دونوں سے پیچھے ہے، یہ کہ ایمان میں عزت ہے اور نماز میں قربت ہے اور خرچ میں زیادتی ہے۔ اب یہاں دیکھو بہت سارے لوگوں کے اس میں ڈاؤٹ آتا ہے کہ ہم خرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم کو کم پڑ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان میں عزت ہے، جو ایمان والا ہے اس کی عزت ہوتی ہے دنیا میں اور آخرت میں، دونوں جہان میں۔ نماز میں قربت، کس کی قربت؟ قربت الہی، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ہم قریب ہو جاتے ہیں، اور خرچ میں زیادتی ہے، تو خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کم نہیں پڑتا بلکہ اس میں اور اضافہ ہو جاتا، اس میں زیادتی ہے، اور زیادتی ان دونوں کے بعد میں ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی بعد میں ہوا، یعنی پہلے ایمان کا ہوا پھر نماز کا ہوا، بعد میں اس کا ذکر ہوا۔ چھٹا یہ کہ اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر ہوا۔ تقویٰ، یعنی یہ اس ایک سورہ بقرہ کی آیت میں کتنے چیزوں پر بات ہوئی؟ سب سے پہلے تقوی پہ بات ہوئی، دوسرا ایمان بالغیب پہ بات ہوئی۔ سب سے پہلے تقویٰ، جو بیان میں کری لائف کیا نا، اس کو پھر سے سنو جا کے، تقویٰ کیا چیز ہے، کیسا تقوی کو بڑھا سکتے ہیں، کیسے اور طہارت حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اپنے ایمان کی حالت کو ہم بڑھا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس بیان میں موجود ہیں۔ تو اس سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں سب سے پہلے تقوی کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد ایمان بالغیب پر، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ ایمان بالغیب، غیب پہ ہم کو ایمان لانا ہے۔ ہم صرف جو ہے نا اب کتابی تعلیم پر پڑھ کے لکھے کہ جو ہے نا اللہ ہے، قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مدینے میں پیدا ہوئے، آپ کے والد، یعنی یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو غیب ہے اس پہ ایمان لانا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ رحمت اللہ عالمین ہیں مثال کے طور پہ، اور اللہ تعالیٰ غیب میں، تو وہ ساری چیزوں پہ ایمان لانا۔ تو ایمان بالغیب پہ کافی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی۔ پھر اس کے بعد نماز قائم کرنے پر ہوئی، تیسری بات جو اس آیت میں ہوئی وہ نماز قائم کرنے پہ ہوئی، جو پچھلا بیان تھا، پچھلی جو تفسیر درس پہ جو درس ہوا اس کے اوپر جو ہے نا کافی گفتگو ہوئی، انشاءاللہ وہ بیان بھی لائیو کر دوں گا میں چینل پہ، تو آپ سن سکتے ہیں بعد میں۔ پھر اس کے بعد خرچ کرنا، اور یہ 4 صفتیں، چاروں خلفا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو چوتھی چیز کیا تھی؟ خرچ کرنا، اور یہ چاروں صفتیں
چاروں خلفاء میں موجود ہیں، یعنی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صفتیں ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر متقین کے سردار، عمر فاروق المومنین کے پیشوا، عثمان غنی نمازیوں کے شہنشاہ، مولا علی راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے امام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس جملے میں 3 الفاظ ہیں اور تینوں بہت گنجائش رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جملہ مسائل کا ایک دریا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ فقط یہ ایک جملہ ہی انسان کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی ایک جملہ جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے کافی ہے، اتنے اس میں سے مسائل نکل سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مما، دوسرے رزقناہم، تیسرے ينفقون۔ مما میں من بعضیت کے لیے ہے، یعنی اپنی روزی میں سے کچھ حصہ خرچ کریں۔ اس سے 2 فائدے حاصل ہوئے، ایک تو یہ کہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر کے خود فقیر نہ بن جانا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنا سارا مال فقیروں کو دے دیا اور اپنے کو اور اپنی اولاد کو بھوکا رکھا تو بہت سے حقوق مار کر ایک نفلی کام کیا جو یقیناً منع ہے، اور اگر بعد میں بھیک مانگنے پھرے تو نفل ادا کر کے حرام میں پھنسے، کیونکہ بلا سخت ضرورت بھیک مانگنا حرام ہے۔ اس لیے اس جگہ میں ما فرمایا گیا اگر کوئی اللہ کا بندہ، یعنی اب اس کو پہلے سمجھیے کہ کیا فرما رہے ہیں، کہ جو 3 الفاظ ہیں اس میں، ایک مما، دوسرا رزقناہم، تیسرا ينفقون، تینوں الفاظ میں کافی گنجائش ہے، بہت سارے مسائل اس سے نکال سکتے ہیں۔ اور مما جو استعمال ہوا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، پورا بھی خرچ نہیں کرنا ہے، تاکہ پھر آپ کے دوسرے حقوق جو فرض ہیں آپ پہ، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، گھر کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، یہ سارے آپ سے پھر ترک ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ اور خرچ کرنا تو نفل ہے، اور یہ سارے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ حقوق کی ادائیگی میں جو ہے نا آپ پیچھے ہو جائیں گے نفل ادا کرنے۔ تو اس لیے جو مال اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے کچھ خرچ کرو، باقی اپنے حقوق کے لیے رکھو۔ اور یہاں پر ایک نکتہ بتایا گیا کہ بھئی اگر آپ سمجھیے اپنے پاس جو دولت ہے وہ کسی اور کو دے کے جو ہے نا بعد میں کسی سے مانگ لیتے ہیں یا بھیک مانگتے ہیں یا پوچھ لیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہاں یہ جو مانگنے والی صفت یا بھیک مانگنے والی صفت جو ہے نا اس کو کہا کہ سخت ضرورت میں ہی کرنا چاہیے ورنہ یہ حرام۔ تو آج کل کا جو معاشرہ ہے مسلمانوں کا، اس پر ذرا غور کریں۔ ہم جھجکتے نہیں، ہم تو بالکل آسانی سے جو ہے نا کسی سے بھی کچھ مانگ لیتے ہیں، لیکن مانگنے کا احکام کب ہے؟ جب بہت زیادہ سخت ضرورت ہو تبھی آپ مانگ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ فرمایا گیا ہاں اگر کوئی اللہ کا بندہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح متوکل ہو، اور اس کے سارے گھر والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کی طرح متوکل ہوں، اور پھر وہ اپنا سارا گھر بار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم پاک پر نثار کر دے اور گھر میں اللہ اور رسول کا نام رکھے، تو یہ دوسری بات ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس دور کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حکم فرماتے ہیں کہ بھئی اب جو ہے نا ہم کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو جہاد کے لیے جو بھی لا سکتے ہیں، جو بھی مال دولت لا سکتے ہیں وہ لے آئے۔ تو اس وقت ہوا کیا معلوم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا اپنے پاس جو کچھ بھی تھا، آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ لے جا کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں پہ نثار کر دیں۔ تو سرکار اس وقت پوچھتے کہ بھائی کچھ رکھے کہ نہیں رکھے گھر میں؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں میں رکھا ہوں سرکار۔ بولے کیا رکھے ہیں؟ تو بولے میں اللہ اور اس کے رسول کا نام اپنے گھر میں رکھا ہوں، باقی سب لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب ایمان کا اس درجہ ہو، اس لیول پہ ایمان ہو، اور گھر والوں کا بھی ایمان اس لیول پہ ہو، تب جو چیز جائز ہے کہ آپ سب کچھ جو ہے نا اپنا نثار کریں اللہ کی راہ، ورنہ جو ہے نا کچھ حصہ خرچ کریں، باقی کا حصہ اپنے حقوق ادا کرنے کو رکھیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو پروانہ شمع مصطفی تھے، ان سوختہ جانوں کے احکام ہی دوسرے ہیں، لہٰذا جو شخص اس آیت کو پیش کر کے ان پر اعتراض کرتا ہو وہ عاشقوں کے رم سے ناواقف ہے۔ دوسرے اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس عام طور پر 2 قسم کے مال ہوتے ہیں، کچھ حرام اور کچھ حلال۔ راہ خدا میں وہ مال خرچ کرو جو نہایت طیب اور حلال ہو، کیونکہ حرام مال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ یعنی اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ جن کے پاس مال جمع ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ مال جو ہے نا وہ جائز طریقے سے جمع کیا گیا ہو، اور کچھ مال جو ہے وہ موقع جو بولتے ہیں نا موقع پڑ گیا تو انسان جو ہے نا اس پہ ہاتھ مار دیتا، مثال کے طور پر ویسا جمع کیا ہوا ہو۔ لیکن اللہ کی راہ میں اکثر ہماری کیا ہوتی معلوم ہے فطرت، کہ ارے چلو وہ ہے نا جو ملے تھے بولے وہ بانٹ دو، اللہ کی راہ میں وہ دے دیتے چلو، ہم نے کو فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو حقیقت میں حلال مال ہے، جو پاک و طیب مال ہے، وہی مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ وہی مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ یعنی کسی کا حق مار کے وہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا، بولے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ جو تمہارا حقیقی مال ہے، جو طیب مال، پاک و صاف مال ہے، حلال مال ہے، جو تم نے کمایا ہے، مثال کے طور پر جو تم کو ملا ہے حق کے تحت، اس مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچہ کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول پہنچے گا۔ اب تیسرا یہ کہ ہمارے مالوں میں سے بعض مال
ردی ہوتے ہیں، اور بعض کھرے اللہ کی راہ میں کھرا مال خرچ کرو، جس کی دوسری آیتوں میں تشریح فرمائی گئی ہے۔ اس لیے یہاں میں ارشاد فرمایا گیا ہے رزقناہم، یہ رزق سے بنا ہے، یعنی رزقناہم جو ہے رزق سے بنا ہے۔ رزق کی لغت میں دو معنی ہیں، عطا یعنی دی ہوئی چیز، عطا یعنی دی ہوئی چیز، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَهُمْ أَنَّكُمْ تُزَكِّبُونَ، اس آیت میں رزق حصے کے معنی میں استعمال ہوا۔ اصطلاح میں رزق وہ ہے جس سے کوئی جاندار چیز نفع حاصل کرے، لہذا ہوا ہوا، پانی، لباس، غذائیں، زمین، اولاد وغیرہ غرض کے دنیا کی ہر نعمت رزق ہے۔ یعنی رزق جو ہے اس کے معنی کیا ہوئے، لغوی معنی یہ ہے کہ عطا کی ہوئی چیز، یعنی کوئی چیز جس کو عطا کی جاتی ہے اس کو رزق کہا گیا۔ ہم رزق مطلب کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے؟ کھانا، یا بہت سارے لوگ نا رزق مطلب پیسہ سمجھتے ہیں، یا نوکری سمجھتے ہیں، یا تنخواہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، رزق میں دیکھو سب کچھ شامل ہے۔ کیا کیا شامل ہے رزق میں؟ ہوا شامل ہے جو تم سانس لیتے ہو، پانی شامل ہے جو تم پیتے ہو، کھانا شامل ہے جو تم کھاتے ہو، لباس شامل ہے جو تم پہنتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمین جو تم کو ملی جس پہ تم رہتے ہو وہ بھی جو ہے نا رزق میں ہے، اولاد تم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ بھی رزق کا حصہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ رزق ہے، یہ ساری چیزیں رزق ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں برکت دے، آپ کا رزق کشادہ کرے۔ تو وہ صرف آپ کے کھانے کی طرف اشارہ نہیں ہے یا آپ کی تنخواہ کی طرف اشارہ نہیں ہے، وہ اشارہ ان ساری چیزوں میں ہے۔ جب سانس میں اضافہ ہوگا تو عمر میں اضافہ ہوگا، جب پانی میں اضافہ ہوگا تو صحت میں اضافہ ہوگا، عمدہ غذائیں تم کھاؤ گے تو جو ہے نا عمدہ غذاؤں سے تم کو صحت میں فائدہ ہوگا، اور کوئی اچھی زمین اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرتا ہے تو وہ بھی تمہارے رزق کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازتا ہے تو اچھی صالح اولاد سے، تو وہ بھی رزق میں برکت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ہر نعمت میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں، لیکن ہر چیز کا خرچ کرنا اس کے موافق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے معنی کیا ہوگئے کہ جو تمہارے پاس عطا کی گئی ہوئی چیزیں ہیں جن کا بھی ذکر ہوا، ان سب میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مثلا ہوا سے سانس لیتے ہیں تو کچھ سانسیں اللہ کے ذکر میں خرچ کرو، یہ سانسوں کی زکوٰۃ ہوئی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ تم کو فری میں سانس دے رہا ہے، دیکھیں نا جب کورونا آیا تھا تو سانس کی اہمیت معلوم ہوئی۔ 5-6 ہزار کا سلنڈر جو ہے نا 2-3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ میں بکا اس وقت، اور لوگ خریدے اس کو کیونکہ سانس کی اہمیت تھی۔ بھائی ایسا نہ ہو کہ سانس کب رک جاتی معلوم نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ تم کو سانسیں عطا کر رہا ہے، ہوا عطا کر رہا ہے، تو اس میں سے چند سانسیں خرچہ کرنا مطلب کیا معلوم ہے؟ چند سانسیں اس کے ذکر میں گزارنا ہے جو پیر نے آپ کو عطا کی، تب وہ سانسوں کا زکوٰۃ، وہ سانسوں کا صدقہ جو ہے نا عطا ہو، یعنی اللہ کی راہ میں وہ سانسیں خرچہ ہونے کے برابر ہو۔ سبحان اللہ سبحان۔ اگر اولاد آپ کو ملی ہے تو جس طرح چند بچوں کو دنیاوی کاروبار میں ماہر بناتے ہو، ان میں سے کم از کم ایک کو حافظ قرآن یا عالم دین بھی بناؤ۔ جس طرح کہ اپنی اولاد کو دنیاوی کام سکھاتے ہو، کوئی دینی کام بھی سکھاؤ، اور ان کو یہ بھی سمجھا دو کہ تم کسی درخت کی شاخ اور کسی شاخ کے پھل ہو۔ اسی طرح اگر تمہارے پاس مال ہے تو مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، والفرض رزقناہم ان سب کو شامل ہے۔ تو اگر ہوا کے جیسا مثال ہوئی، اسی طریقے سے اگر تمہارے پاس اولاد اللہ تعالیٰ تم کو عطا کیا ہے تو دنیاوی تعلیم دے کے، دنیاوی جو ہے نا پوزیشنز پہ، دنیاوی کاموں میں جس طرح تم اپنے بچوں کو لگاتے ہو، اسی طرح جو ہے نا کسی کو حافظ بھی بنا دو، کسی کو دینی کام میں بھی لگا دو، کسی کو جو ہے نا دینی منصب پہ بھی لگا دو، تاکہ جو ہے نا وہ حق ادا ہو سکے۔ تو یہ ساری چیزیں کا مفہوم جو ہے نا رزقناہم میں ہے۔ مما میں کیا ہے کہ بھئی تم کو جتنا ملا اس میں سے کچھ حصہ، تاکہ اپنے حقوق پہ جو ہے نا اثر نہ پڑے، اللہ کی راہ میں خرچہ کر۔ رزقناہم میں ہر وہ چیز، صرف مال نہیں، ہر وہ چیز جو تم کو نعمت کی طرح ملی ہے اللہ کی طرف سے، ان سب چیزوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ شریعت میں 7 طرح مال خرچ کرنا عبادت ہے۔ اب شریعت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو 7 طرح مال خرچ کرنا عبادت ہے۔ زکوٰۃ، اس کی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر قسم کے ہزارہا مسائل، جیسا کہ چاندی، سونے کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ، زمین کے پیدا ہوئے کی پیدا زراعت کی یعنی زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ زکوٰۃ ہو گئی۔ اس میں جو ہے نا اب تو رمضان کے وقت جو ہے نا بہت گفتگو اس پہ ہوتی کہ بھئی کھیتی اگر آئی تو اناج اگر آ رہا تو اس میں کیسا نکالنا، سونے کی کیسا نکالنا، چاندی کیسے نکالنا، جو بھی ہے برکت یہ تو ہو گئی زکوٰۃ، جس میں شریعت کا حکم ہے۔ اور زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ وہ ہے ہر جو پریزنٹ ویلیو ہے اس کا 2.5%، سیدھے یعنی اگر کسی بھی، یعنی آپ کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، جو بھی ہو، اگر اس کی قیمت 100 روپے ہے تو 2.5 روپے آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہے، 2.5%۔ دوسرا ہوا صدقہ فطر، یعنی جو رمضان میں دیتا ہے نا، عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر، جو گیہوں دیا جاتا یا آٹا دیا جاتا مثال کے طور پر، صدقہ فطر۔ تیسری نفلی صدقے، اس کی بہت قسمیں ہیں۔ مہمانوں کی دعوت، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو کتنی پیاری بات۔ مہمانوں کی دعوت بھی جو ہے نا وہ ایک طرح کا صدقہ بن جاتا ہے آپ کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ کمزوروں کی مدد، اگر کسی کمزور کی آپ مدد کر دیتے ہیں، یعنی مالی کمزوری ہے، جو بھی مسئلہ ان کی مدد کر دیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا شریعت میں ایسا ہوگا جیسا کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کیے۔
یتیموں کی پرورش اور قرض داروں کے قرض کی ادائیگی، اگر یعنی کسی کا قرضہ ہے اور وہ پریشان ہے اس سے، اگر وہ بھی آپ ادا کر دیتے ہیں اللہ کی راہ، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یعنی جو فاتحہ 11ویں شریف محفلیں وغیرہ میلاد سے آتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوا۔ چوتھی چیز وقف، اس کی بھی بہت سی صورتیں ہیں، مسجدیں، دینی مدرسے، پل، کنویں، سرائیں وغیرہ بنانا، یہ ساری چیزیں یعنی کوئی چیز بنا کے وقف کر دینا امت کے استعمال کے لیے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ جیسے مدرسہ ہو گیا، کہیں بولی کھدا دیا یا کہیں بورنگ ڈلا دیا آج کی تاریخ میں، کہیں پہ سرائے بنا دیے لوگوں کے فری ٹھہرنے کے لیے بنا دیے، کہیں جو ہے نا مدرسہ یا اسکول بنا دیے جہاں پہ وہ تعلیم دی جا سکے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ پانچویں چیز حج کے خرچ، خود کا خرچ اور کسی اور کو بھی حج کرانا، اس پہ خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہوا۔ چھٹی چیز جہاد میں یعنی حصہ لینا یا کم سے کم اپنا مال دینا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوا۔ ساتواں اپنے اپنے ذمے اہل قرابت کی جو خرچ لازم ہیں ان کا ادا کرنا، اس کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، بیوی کے مصارف، چھوٹی اولاد کی پرورش، والدین کا خرچ، غریب اہل قرابت کی امداد وغیرہ سب اس میں داخل ہیں۔ یعنی اپنے اپنے ذمہ جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں اگر اس میں بھی آپ مال خرچ کرتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا پیارا دین ہے اسلام، یعنی ہم اپنے مفاد کے لیے اپنے مقصد کے لیے پیسہ خرچہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ تم اگر اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے پیسہ خرچہ کرتے ہو تو گویا یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ایسا ہو گیا جیسے تم میری راہ میں پیسہ خرچہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب اس سے بہت ساری چیزیں ہیں، اپنی بیوی کے جو ہے نا ان کے ضروریات کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، اپنے والدین کا خرچہ اٹھانا، کوئی کسی جو ضرورت مند رشتہ دار ہے ان کی جو ہے نا ان کو مدد کرنا، مثال کے طور پر کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے نام میں خرچ کرنے کے برابر ہوں۔ ینفقون، انفاق نفق سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہیں بکھیرنا، الگ الگ ہونا، اسی لیے جس کا دل اور زبان ایک نہ ہوا اسے منافق کہتے ہیں، کیونکہ اس کا دل زبان سے علیحدہ ہے۔ لومڑی کے سراغ کو نافقہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے علیحدہ دروازے ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک چھپا ہوا۔ اب دیکھو کیا یہاں پہ یعنی اس کے جو معنی ہیں ینفقون کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ الگ الگ، جدا جدا کر۔ تو جیسے یہاں مثال دی جا رہی ہے منافق کی مثال کیا ہے کہ دل میں ایک بات زبان پہ ایک بات، جس کی زبان اور دل جو ہے نا وہ سیدھے نہ ہو، یعنی دل میں کچھ اور بات اور زبان پہ کچھ اور لائے تو اس کو منافق کہا گیا۔ جیسے لومڑی کو بھی اس لیے کہتے ہیں، کیوں معلوم ہے، جو دکھنے والی ناک، اس کو ناک ہوتی ہے نا اس کی، بولے اس میں جو سوراخ ہوتے ہیں وہ دکھنے والے ہوتے الگ اور چھپے ہوئے بھی الگ ہوتے ہیں اندر سے، جس سے وہ سونگ لیتی۔ اور رائج سکوں کو نافقہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جگہ مشکل سے جمع ہوتا ہے۔ خرچ کو بھی اسی لیے نفقہ کہتے ہیں کہ اس میں مال بکھیر دیا جاتا ہے، یعنی کچھ بھی آپ خرچہ کرتے، کچھ خریدتے تو مال دیتے نا، سب بکھیر دیتے آپ کی جیب میں 50 روپے ہیں، بازار جا کر آپ نے 5 روپے کپڑے والے کو دیے، 10 غلے والے کو کچھ مٹھائی وغیرہ میں صرف کیے، تو وہ پیسے جو آپ کی جیب میں جمع تھا متفرق ہو گیا۔ خرچ چند طرح کا ہے، حرام خرچ جیسے شراب نوشی، جوا وغیرہ، اور جائز خرچ جیسے دینوی ضروریات میں پیسہ خرچ کرنا مستحب، سنت اور فرض۔ اس جگہ وہ خرچ مراد ہیں جو رضائے الہی کے لیے ہوں، خواہ فرض ہو یا نفل۔ جن مفسرین نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے انہوں نے ایک خاص قسم سے تفسیر کر دی، بہرحال قرآن پاک کا یہ جملہ ہزارہ مسائل کو شامل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جائز خرچ، حلال خرچ۔ اب اس میں یہ بولا گیا کہ بھائی حرام خرچ سے بچنا ہے آپ کو، جیسے کہ کیا، جیسے کہ جو ہے نا شراب نوشی میں پیسہ خرچ کر رہے تو حرام، سٹے بازی میں، جوئے میں پیسے لگا رہے تو حرام۔ اب وہ چاہے جوئے خانے میں جا کے جوا کھیلنا ہو، چاہے وہ بیٹھے بیٹھے اپنے گھر میں اپنے موبائل پہ جوا کھیلنا ہو، جو آج کل چلن چلا ہے نا آن لائن گیمنگ وغیرہ کا، جو جوا کھیل، یہ بھی جوا ہے، یہ حرام ہے۔ اگر اس میں 2 روپے بھی آپ کماتے ہیں یا 2000 روپے بھی کماتے ہیں، 2 لاکھ بھی کماتے ہیں، وہ حرام ہے، اور جو پیسہ گواتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے نا بہت ساری چیزیں، جیسے کہ جو ہے نا ایسا خرچ یعنی اسراف والا، دکھاوے والا خرچ، یہ بھی حرام ہے۔ اور تقریباً مفسرین نے یہاں پر اس آیت میں جو کہ ینفقون والی آیت ہے، یہاں پر سب نے یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ فرض ہو گیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جس طرح ظاہری نعمتوں کے خرچ کو شامل ہے، اسی طرح باطنی نعمتوں کا خرچ بھی اس میں داخل ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ بھئی جو ظاہری بات ہوئی اب تک کہ بھئی آپ کو پیسہ خرچہ کرنا ہے، آپ کو جو ہے نا مثال کے طور پہ جو ہے نا، جو آپ جیسا کہ ابھی مثال کے آپ سانس لے رہے تو کچھ سانس اللہ کے ذکر میں ادا کرو تاکہ وہ بھی جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کیے جیسے ہو جائیں۔ ویسے ہی جو ہے نا آپ جو مال اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچہ کرو، اپنے جو ہے نا فرائض ادا کرنے کے لیے خرچہ کرو، یہ ساری ظاہری چیزیں ہوں گی۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں اس کے علاوہ باطنی بھی کچھ ہے، وہ چیز کیا ہے؟ تو فرمایا کہ لہٰذا غنی اپنے مال سے خرچ کرے، علماء اپنے علم سے خرچ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو علماء کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا اگر غنی کوئی پیسے سے خرچہ کر رہا ہے
تو علماء کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیسے سے خرچہ کرے وہ اپنے علم سے بھی خرچہ کرے گا تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، کہ لوگوں کو سکھائے بتائے۔ اس کے بعد عابدین اپنی جان خرچ کرے، جو ہے نا یعنی جو جہاد میں جانے والے وہ اپنی جان خرچ کرے کہ حق تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کریں، اور عابدین اپنے دل کو خرچ کرے کہ اس دل کو دنیا کی گندگیوں کا گورا یعنی روڑی نہ بنائیں، بلکہ دنیاوی فکروں کو قلب میں نہ آنے دیں۔ سبحان اللہ سبحان، یعنی جو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بھئی اب جو غنی ہے وہ مال خرچ کرے، جو عالم ہے وہ اپنے علم سے لوگوں کو سکھائے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوا، اور جو عابد ہیں جو عارف ہیں وہ کیا کرے، بولے وہ اپنے قلب کو اپنے دل کو ایسا پاک رکھیں اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آنے دیں سوائے اللہ اور اللہ کی یاد کے، تو وہ بھی جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوا۔ اور گھر کو یار کے صاف رکھیں، یار کے لیے صاف رکھیں، گھر کو اپنے یار کے لیے صاف رکھیں۔ تو کون سے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس دنیاوی گھر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنے قلب کی بات ہو رہی ہے، اپنے گھر کی بات ہو رہی ہے، اس گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس گھر کو تم صاف رکھو گے تو پھر وہاں ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا یار کا آنا ہو، کیونکہ یار کی تجلی اگر کہیں ہوگی تو وہ تمہارے قلب میں ہی ہوگی اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ گندے گھر میں بادشاہ نہیں آتا، اور دنیاوی مصیبتوں کو دل سے اس طرح باہر رکھیں جیسے کشتی سے دریا کا پانی، کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اگر تمہارا گھر گندا ہے تو وہاں پہ کوئی بڑا حاکم یا بادشاہ جو ہے نا کبھی ختم نہیں رکھے گا، بولے کتنا گندا ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے رب العالمین ہے، اگر اس کو وہاں آنا ہے تو وہ گھر تم کو پاک کرنا پڑے گا۔ اگر وہاں پر کچھ بھی ناپاکی رہی، جیسے کسی سے حسد وہ ناپاکی ہے، کسی سے بغض وہ ناپاکی ہے، ریاکاری وہ ناپاکی ہے، کسی سے جلن وہ ناپاکی ہے، منافقت وہ ناپاکی ہے، یہ ہر وہ چیز ناپاک کرتا ہے تمہارے گھر کو، وہاں پہ پاک بادشاہ نہیں آ سکتا۔ جب تک ان ساری ناپاک چیزوں کو تم نکال کے پھینک نہ دو، اپنے گھر کو صاف نہ کر دو، پھر وہ تیار ہو جائے گا یار کے آنے کے لیے، یار کی آمد کے لیے، پھر وہ یار کی تجلی گاہ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی اپنے دل کو پاک رکھو، ایسے پاک رکھو کہ پھر اس میں جو ہے نا یعنی کہ کشتی کی مانند جیسے دنیا کا پانی داخل نہ ہو جائے۔ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ڈوب جائے گی۔ اسی طرح دل کے لیے بھی تفرقات ضروری ہیں، اگر تفکرات نہ ہوں تو دل کسی چیز پر تیرے گا، لیکن اگر یہ تفرقات دل میں آ گئے تو دل ہلاک ہو جائے گا۔ نیز وہ فرماتے ہیں کہ غنی مال سے جیب خالی کرے اور فقیر غیر سے اپنے قلب کو صاف کرے۔ سبحان اللہ، یہ مسلم شریف ہے۔ یعنی آپ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی جس طرح کشتی کو تیرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، تو اسی طرح اپنے قلب کو تفرقات یعنی فکر سے، فکر کا پانی ضروری ہے تبھی تو تمہارا دل کام کرے، تمہارا قلب کام کرے گا۔ اگر فکر نہ ہو تو تم یار تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو پہلے ذکر ہوتا، پھر فکر ہوتا، اس کے آگے پھر مراقبے مشاہدے ہوتے، وہ الگ چیز ہے۔ تو تفرقات ہوتے، لیکن اتنا نہ کرو کہ وہ تمہارے دل میں ہی بس جائے، تمہارے دل کو ہی جو ہے نا برباد کر دے، ایسا نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ غنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور فقیر جو ہے نا اپنے قلب کو غیر اللہ سے خرچ یعنی خالی کرے۔ یعنی ہر وہ چیز جو خدا رب العالمین کی یاد سے جو ہے تم کو دور کرتی ہو وہ جو ہے نا غیر اللہ ہو گئی، اور ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ چیز یعنی قرآن پاک ہو یا پیر آپ کے پیر صاحب ہو یا نماز ہو یا مسجد ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ، جو بھی آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں تو پھر وہ جناب کو اللہ کے قریب رکھتے ہیں، تو وہ خیال آپ کے دل کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کے اثرات اور فائدے کیا ہے؟ یہ قدرتی بات ہے کہ خرچ کرنے سے چیز بڑھتی ہے، خرچ کرنے سے چیز بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ تو وہ سارے لوگ جو اپنے ذہن کو یاد رکھے، جو ہے نا بولتے ہیں نا یعنی بہت کنجوس ہوتے، مت کے رکھ لیتے اپنے پاس، جو ہے نا ان سے خرچہ ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی سامنے والا اگر خرچہ کر دے تو بولے چلو خوشی سے ہو جانے دو، اپنے وجہ تو بچ گئے۔ یہ سارے خیالات والے اس بات کو غور سے سنیں کہ قدرتی بات یہ ہے کہ خرچ کرنے سے چیز بڑھتی گھٹتی نہیں۔ اگر عالم اپنا علم خرچ نہ کرے تو اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یعنی کوئی اگر عالم ہے اور اپنا علم رکھ لے، کسی کو سکھائے نہیں، کسی کو بتائے نہیں، تو وہ علم وہ بھول جائے گا، اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اگر کنویں سے پانی خرچ نہ کیا جائے تو پانی گندا ہو جائے گا، حقیقت ہے۔ اگر کسی بولی سے پانی مت نکالو تو پانی سڑ جائے گا۔ اگر درختوں کی کچھ شاخیں نہ کاٹی جائے تو ان میں آئندہ پھل کم آئیں گے، ہے نا۔ جھاڑ وغیرہ جس کو جو ہے نا تھوڑی شاخیں ہوتی ہیں ان کو کاٹ کے جو ہے نا اس کو تازہ کرتے جھاڑ کو، تاکہ جو ہے نا اچھا پھل آئے۔ اسی طرح اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اس مال کی ترقی رک جائے گی۔ تو جتنے پیسے والے غور سے سنو اس کا، اگر تم پیسے میں سے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرو گے تو پھر وہ پیسہ جو ہے نا نہیں بڑھے گا۔ دوسری بات، قدرت نے ہر چیز سے زکوٰۃ لی ہے، بیماری تندرستی کی زکوٰۃ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تم تندرست ہونا چاہتے ہو اور کبھی کبھی بیمار پڑ جاتے ہو تو وہ تندرستی کی زکوٰۃ ہو گئی۔ نیند بیداری کی زکوٰۃ ہے، تکلیفیں راحتوں کی زکوٰۃ، کھیتوں میں کچھ غلے کا برباد ہو جانا اور پرندوں کا کھا جانا، یہ پیداواری کی قدرتی زکوٰۃ ہے۔ یعنی کچھ اگر جو ہے نا جو بولتا نا کھیت میں بہت سارے یعنی اناج ڈال دیے، فصل بو دیے، کچھ فصل خراب بھی ہو گئی تو وہ اس کی زکوٰۃ ہوئی۔ اگر اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو قانون قدرت کے خلاف کرتے ہیں،
پوری قدرت کاملہ کو اگر غور کرنا دیتا ہے، دیکھو ابر مثال کے طور پہ سمندر سے پانی لے آتا اور ہمیں دے جاتا، ہوائیں جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا گندی بدبو ہم سے اڑا لے جاتی ہیں اور ہم کو تازی ہوا دے جاتی ہے، پانی اسی طرح جو ہے نا کوئی بھی چیز کو دھو دیتا ہے، کسی بھی گندگی کو ہم سے صاف کر دیتا اور پانی ہم کو حیات بخشتا۔ زمین کو دیکھو، اتنے جھاڑ اگتے اس میں، کتنے کتنے پھل ہم کو ملتے ہیں، جو زراعت چلتی زمینوں پہ، زمین ہم کو دیتے ہی رہتی یعنی قدرت کاملہ کی ہر وہ چیز کی مٹانے پہ لگے اللہ کی راہ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری بات، اگر کسی کو کوئی چیز ضرورت سے زیادی جائے تو وہ اور جگہ بھی خرچ ہونی چاہیے۔ کتے وغیرہ کے پستان میں اتنا ہی دودھ ہے جتنا اس کے بچے پی سکتے، لیکن بھینس گائے کو اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ دودھ دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس میں اوروں کا بھی حق ہے۔ اگر قدرت نے آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے تو یقیناً اس میں فقراء اور مساکین کا بھی حصہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو غور سے سنیں پھر سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کچھ چیزیں آپ کو اگر اضافہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں تو جان لیجئے کہ یہ کسی اور کے لیے بھی ہیں۔ جیسا کہ کتا جو ہوتا ہے نا، اس کے استان میں اتنا ہی دودھ ہوتا جتنا اس کے بچوں کو لگتا، لیکن گائے کو دیکھو، بھینس کو دیکھو یا بکریوں کو دیکھو، وہ بچے سے زیادہ دودھ، جتنے بچے کی ضرورت ہے نا اس سے بہت زیادہ دودھ دیتی ہے۔ کیوں دیتی ہیں؟ کیونکہ دوسروں کا بھی اس دودھ میں حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ دے رکھا ہے تو جان لیجئے کہ اس میں فقراؤں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا حصہ بھی شامل ہے۔ بولتے یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک جو ہے نا بہت بڑے کاروباری آدمی تھے، اور جو ہے نا ان کا کاروبار ایک دم بہت زبردست چل رہا تھا۔ پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، ایک کے بعد ایک زوال آنا شروع ہوا، ایک کے بعد ایک جو ہے نا ان کا کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا، ہوتے گئے ہوتے گئے کاروبار بند ہو گیا، ان کا گھر جو ہے نا ان سے لے لیا، چھوٹ گیا سب، یعنی ایک دم حالت خراب ہو گئی۔ تو پھر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بہت خستہ حالت میں تھے، تو جو ہے نا ایک بزرگ کے پاس ان کا جانا ہوا۔ تو بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بزرگ سرچ کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو بزرگ دیکھ کے بولتے کہ بولے، میں نے حالت دیکھ کے جو ہے نا بولتے کہ بولے کیا مقصد ہے؟ تو فرماتے کہ بھائی میں فلاں 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 ہوں، بولے میری بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہوا کرتی تھی، بہت جو ہے نا میرے پاس دولت اللہ تعالیٰ نے نواز کے رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ پورا جو ہے نا ایک کے بعد ایک میں سب کھو بیٹھا۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، چاہے کوئی کتنا بھی امیر ہو، کتنا بھی کروڑا پتی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ایک لمحے میں فقیر بنا سکتے ہیں، اور کوئی بھی فقیر ہو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں اس کو کروڑ پتی بنا سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ تو اب یہ جب اب بابا جی سے عرض کیے کہ بھائی، بولے اب میں کیا کروں؟ بولے ایسا میرا حال ہو گیا۔ تو آپ بھی جو ہے نا کامل نظر والے پیر و مرشد تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بولے ٹھیک ہے، بولے ایک بات بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا کوئی نور محمد نام کا کوئی آدمی تھا کیا جو کام کیا کرتا تھا؟ تو بولے کہ پتہ نہیں، میرے پاس تو بہت سارے لوگ کام کیا کرتے تھے، اب کون نور محمد ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ بولے پھر بھی میں پتہ کرتا ہوں۔ تو آپ پتہ کیے، جا کے جو ہے نا اپنے منشی وغیرہ سے جو ہے نا دریافت کیے، تو وہ بولتے کہ بولے ہاں، ایک نور محمد کر کے جو ہے نا، ایک جو ہے نا وہ مالی تھا آپ کے گھر میں، ان کا بہت بڑا بنگلہ تھا، تو باغ وغیرہ تھا، تو باغ کی جو ٹیک کیئر کرتا تھا نا مالی، وہ شخص تھا نور محمد نام کا۔ تو انہوں نے بولے کہ بھائی، بولے بہت پہلے جو ہے نا یہ یعنی چھوڑ دیا کام۔ تو بولے ٹھیک ہے بھائی کام کرو۔ بولے اس کا جو بولے کیوں کام چھوڑ دیا؟ تو پھر وہ جو ہے نا منشی صاحب جو مطلب جو مینیجر ہوتے ہیں ان سے پوچھے کہ بھائی، تو وہ بتاتے کہ بھائی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا باہر کا، اور آپ جلدی جلدی جو ہے نا سوٹ ووٹ پہن کے جو ہے نا میٹنگ کے لیے نکل رہے تھے، اور یہ بیچارہ مالی جو ہے جھاڑوں کو پانی ڈال رہا تھا، آپ کو دیکھا نہیں، اس نے جو ہے نا آپ کی طرف پیپ پھیرا اور سارے آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے، یعنی بھیگ گئے۔ تو اس وقت جو ہے نا انہوں نے کیا کیا، تو وہ ایک دم طیش میں آتا نا انسان، ریڈی ہو کے ایک دم نکل رہا ہے، ایک بہت بڑی میٹنگ ہے، اور ویسے میں ایسے کوئی واقعہ پیش آ جائے تو انسان ایک دم جھلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دم غصے میں آ کے مینیجر کو بلا کے بولتے اس کو نکال دو، بولے میرا میٹنگ خراب کر دیا، میرے کپڑے خراب کر دیا، تو وہ اس کی نوکری چھوٹ گئی۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سارا انعام، وہ سارا رزق اس لیے عطا کر رکھا تھا کیونکہ اس میں یہ نور محمد اور اس کے اہل و عیال کا رزق شامل تھا۔ اللہ اکبر۔ بولے آپ جب اس کو اپنے رزق سے نکالے تو آپ کا رزق جو ہے نا گھٹتا رہا، جاتا رہا۔ تو بولے فوری پھر جا کے بولے ڈھونڈو نور محمد کدھر ہے؟ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا اس کے گھر پہ پہنچے، تو پتا چلا کہ جو ہے نا نور محمد کی جب نوکری چھوٹ گئی تو اتنا وہ آرزودہ، اتنا غمزدہ ہو گیا، گھر کا خرچہ بہت مشکل ہو گیا، اسی کشمکش میں جو ہے نا اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بابا جی بولتے کہ کوئی بات نہیں، بولے کام کرو، بولے اس کے جتنے جو گھر والے تھے، اہل خانہ تھے، جس میں اس کی جو ہے نا یعنی حقوق ادا کرنے والا تھا، بولے ان سب کی ذمہ داری آپ لے لو، ان کی کفالت آپ لے لو، ان کا ذمہ آپ لے لو۔ تو یہ شخص کیا کرتے معلوم ہے، ان کی سب کی ذمہ داری لے لیتے، ان کا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو پھر ہوا یہ کہ آہستہ 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 جو ہے نا پھر وہ اسی مقام اور منزلت یعنی بڑھ کے اس سے بڑی مقام پہ پہنچ گئے جہاں وہ پہلے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دینے سے رزق ہمیشہ بڑھتا ہے، یاد رکھیے، دینے سے گھٹتا نہیں۔ تو زائد کو علیحدہ کرنا ہی ضروری ہے۔ آپ کے بڑے ہوئے ناخن اور بال، میس وغیرہ علیحدہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح پیٹ کا فاصلہ بھی خارج ہونا چاہیے، پیٹ کا فاصلہ بھی خارج ہونا چاہیے، اس کا رہنا بیماری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا پیسہ بھی علیحدہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا رہنا بیماری ہے۔ جس طرح ہمارے بڑے ہوئے ناخن کو ہم کاٹ دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، بڑے بال کو ہم نکال دیتے ہیں،
اور بہت سارا جو ناپاکی کی جگہ ہم اس کو بھی جو ہے نا نکال دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے پیٹ میں جو فسلہ ہوتا ہے ہم اس کو خارج کر دیتے ہیں، رہا تو بیماری بن جائے گا. تو اسی طرح اگر مال تم رکھ کے اس کا زکوٰۃ کا حق ادا نہیں کرو گے تو پھر وہ جو ہے نا مال کی بیماری بنے گا. چوتھا ہے کہ جس طرح آپ کے مال سے حکومت ٹیکس لیتی ہے کہ اس کے بغیر ادا کیے آپ حکومت کے باغی قرار پاتے ہیں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جب ہم تمہاری ہر طرح خدمت کرتے ہیں اور تمہارے آرام کے لیے ہر قسم کے محکمے بناتے ہیں، تو کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ تمہارے مال سے ہم کچھ لیں؟ اسی طرح جب رب تعالیٰ نے ہماری ہر قسم سے پرورش فرمائی، ہمارے آرام کے لیے ہزاروں ملائکہ وغیرہ کے محکمے مقرر فرمائے، تو کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہمارے مال میں سے کچھ طلب فرمائے؟ بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ مال بھی اسی کا ہے اور ہم بھی اسی کے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو مال دیا اور خود ہم سے لے کر ہم کو ثواب عطا فرما دیا. انسان کی فطرت میں محبت ہے، مگر وہ بعض محبتیں مفید ہیں، بعض بیکار، بعض نقصان دہ. اللہ رسول کی محبت مفید ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت بیکار ہے. شیطانی چیزوں سے محبت نقصان دہ ہے. اسلام نے پہلی محبت بڑھانے کے لیے عبادت رکھی کہ جس کا چرچا، جس کی اطاعت زیادہ ہو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات. یعنی اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرم ہے، وہ خود ہم کو پیدا فرمایا، کیسے کیسے ہماری پرورش کی، کتنے کتنے ہم کو جو ہے نا فائدے پہنچائے. پھر مال بھی ہم کو وہی عطا کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ اس مال میں سے کچھ حصہ، چھوٹا سا حصہ تم میری راہ میں خرچ کرو تو اس کا تم کو میں ثواب بھی دوں گا، اس کے بعد تم کو درجات بھی بلند کروں گا. سبحان اللہ، کتنا غفور الرحیم ہے. غور تو کیجیے اس بات پہ کہ وہی نوازتا ہے، وہی نوازتا ہے، اور ہر لہجے سے وہ آ کے ہم کو نوازتا ہے. تو محبت بھی ایسی محبت پیدا کرنی چاہیے جو ہم کو فائدے مند ہو. اللہ رسول کی محبت جو ہے نا فائدے مند ہے، دنیا کی محبت نقصان دہ ہے، اور شیطان اور نفس سے محبت جو ہے نا وہ پورا خسارہ ہے، وہ نقصان دہ ہے. جس چیز کا تم زیادہ ذکر کرتے ہو نا اس سے محبت ہو جاتی ہے. اس لیے تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ذکر روحی کیا کرو، اپنی سانسوں میں اللہ کی مالا جپتے رہو تاکہ جو ہے تم کو اس سے محبت ہو جائے. حقیقی والی محبت، لفظ والی نہیں. بولے گا تو ہر کوئی کہتا ہے، اگر اس چیز سے بھی سوال کرو کیا تم اللہ سے محبت نہیں کرتے، ہر مسلمان بولے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن حقیقی معنوں میں محبت، جتنا اس کو تم یاد کرو گے اتنی محبت تم کو اس سے ہوتی جائے گی. جتنا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانو گے اتنی محبت ہوتی جائے گی. ارے ہم یہ تفسیر قرآن جو کر رہے ہیں، جتنا تم اس قرآن کو جانتے جاؤ گے اتنا تم کو قرآن سے محبت ہو جائے گی. آخری دو محبتوں کے گھٹانے کے لیے بہت ذریعے قائم کیے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیارت قبور کرو تاکہ محبت دنیا کی کم ہو وغیرہ. انہیں اسباب میں سے ایک سبب زکوٰۃ خیرات ہے کہ انسان اپنی کمائی اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پر دے تاکہ محبت مال دل میں نہ آ جائے. زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مال برباد وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے اور اس میں ہمیشہ برکت رہتی ہے. زکوٰۃ دینے سے بظاہر جیب خالی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں بھرتی ہے، بے شک بھرتی ہے. یعنی ایک کسان نے غلہ بویا، دوسرے نے نہ بویا. بظاہر بونے والے کی بوری خالی ہو گئی اور نہ بونے والے کی بوری بھری رہی، لیکن حقیقت میں نہ بونے والا خالی ہو گیا، کیونکہ اس کے غلے کو چند روز جانور، چوہے، مہمان اور بال بچے وغیرہ خرچ کر ڈالیں گے، لیکن جس نے بویا اس کے بورے پہلے سے زیادہ بھر جائیں گے. یعنی مثال ایسی ہے کہ بھئی اب کوئی دو کسان ہیں، کسی ایک کسان کے پاس ایک تھیلا ہے اور ایک کسان کے پاس ایک تھیلا ہے. تو جس کسان کے پاس تھیلا ہے نا وہ کیا جا کے اپنے کھیت میں پھر سے بو دیا اناج کے لیے. دوسرا والا نہیں بھائی میں تو نہیں بوؤں گا، بولے مجھے اپنے خرچ کے لیے رکھنا ہے. تو ہوا کیا، جس نے بویا نہیں، جس نے اٹھا کے رکھ لیا حفاظت سے، تو اس کا مال کیا ہوا، آہستہ آہستہ جو ہے اپنے بچوں پہ خرچہ ہو گیا، مہمانوں پہ خرچہ ہو گیا، اس پہ خرچہ ہو گیا، کوئی چوہے کھا گئے، کچھ ہو گیا، اس کا مال ختم ہو گیا. لیکن جو بویا وہ کیا ہوا، وہ تو ایک بوری تھا، لیکن بعد میں پھر اناج کا غلہ جب کٹا تو اس سے پھر 100 بوری تیار ہو گئی. تو جو خرچ کرتا ہے نا اسی کو وہی نوازا جاتا. تفسیر البیان میں اسی جگہ ہے کہ کسی نبی پر وحی آئی کہ فلاں شخص کی آدھی عمر غنا میں اور آدھی فقیری میں گزرنے والی ہے. اس سے پوچھا کہ پہلے کون سی چیز چاہیے؟ اس نے عرض کیا کہ میں پہلے غنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس کو غنی کر دیا گیا. لیکن اس کے تدبیر یہ کی کہ جتنا پیسہ اپنے نفس پر خرچ کرتا اتنا ہی، بلکہ اس سے زیادہ فقراء مساکین پر خرچ. جب اس آدمی کی عادی، یعنی اب یہاں پہ ایک واقعہ بیان ہو رہا کہ ایک شخص تھا اور کوئی نبی کے دور میں تھا، تو اس نبی کو جو ہے نا وہی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا بات ہوئی کہ بھئی ایک فلانا شخص ہے، اس کو جا کے بولو کہ اس کی جو آدھی عمر ہے نا، پوری عمر میں سے جتنی بھی اس کو سال جینا ہے، بولے آدھے سال جو ہے نا وہ امیری میں جیے گا اور آدھے سال جو ہے نا وہ فقیری میں جیے گا. بولے کون سی چیز پہلے چاہیے؟ تو وہ شخص بھی جو ہے نا بڑا جو ہے نا عارف تھا، عابد تھا، وہ بولا کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے امیری پہلے چاہیے، میں آدھی عمر امیری میں گزارنا چاہتا ہوں. بتا ہو گیا. لیکن اس نے کیا تدبیر کی معلوم ہے، وہ کیا معلوم ہے
کہ جیسے جیسے وہ یعنی وہ امیر یعنی امیر جتنا پیسہ وہ اپنے اوپر خرچہ کرتا اتنا پیسہ، اور کبھی کبھی تو اس سے زیادہ پیسہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، یہ تدبیر وہ کرتا رہا، اور ایسی کرتے کرتے آدھی عمر ہو گئی۔ جب آدھی عمر گزر گئی تو ان پیغمبر پر دوبارہ وہی آئی کہ چونکہ اس نے ہماری نعمتوں کا شکر ادا کیا اور شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، لہذا اس کی ساری عمر غنا کٹے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور تو کیجئے کہ اسی پیغمبر کو اللہ سے پھر پیغام آیا، بولے جا کے اس بندے کو سنا دو کہ بولے آدھی عمر جو اس نے ہمارے دیے ہوئے نعمتوں کا شکر ادا کیا اپنے مال کو جب خرچ کرنے کے لیے، اب بولے اس لیے اس کو فقیری نہیں آئے گی، زوال نہیں آئے گا، اب یہ ساری عمر میری میں ہی گزارے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اپنی زندگیاں بدلنا چاہتے ہو تو اس بات کو غور سے سنو، اس آیت کو قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ بولے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، پھر تم ویسے ہی نواز دیے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس میں کچھ اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں۔ زکوٰۃ قوم کو ترقی سے روکتی ہے، زکوٰۃ دینے سے غریبی آتی ہے، اس لیے مسلمان دوسری قوموں سے زیادہ غریب ہیں، یہ ایک سوال ہوا، کوئی باہر والا پوچھا کا جواب دیکھیں۔ زکوٰۃ قوم کی ترقی کا اصل راز ہے۔ اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ اور دی جائے تو قوم میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا۔ مسلمان جب تک زکوٰۃ دیتے رہیں بہت مالدار رہیں، جب سے زکوٰۃ دینے میں کمی کی، غریبی آئی، اس وقت مسلمانوں کی غربت کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیکاری پسند کرنے میں، مقدمے بازیوں میں اور شادی کی ناجائز رسموں اور عیاشیوں میں مسلمان یعنی خود کو تباہ کرتے ہیں۔ ایسی مثال کہیں نہیں مل سکتی کہ کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے غریب ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر، کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے آپ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے کوئی غریب ہو ہی نہیں سکتا، اور حقیقت ہے یہ۔ بہت سارے جو ہے نا دنیا کے جو فائنینشیل انالسٹ ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ اسلام کا جو زکوٰۃ والا جو کانسیپٹ ہے، اس کو صحیح طرح سے اگر امپلیمنٹ کرے تو مسلمانوں میں جو ہے نا کوئی غریب رہے گا ہی نہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن اب ہوا کیا معلوم ہے؟ جب تک مسلمان برابر زکوٰۃ دیا کرتے تھے تو سب غنی تھے، اور جب سے جو ہے نا زکوٰۃ میں کٹنگ شروع ہو گئی، کہ کیسا بچ سکتا بچا لو، کتنا کم کر سکتے کم کرو، اتنا کہاں سے دیتے، ایسا وہ جب سے یہ خیال چالو ہوا نا مسلمانوں میں غریبی چالو ہوئی۔ اور دوسری چیز کیا فرما رہے ہیں آپ کہ مسلمانوں میں جو ہے نا مسلمان بیکاری پسند ہے، کام نہیں کرنا چاہتا، محنت نہیں کرنا چاہتا، آج کا مسلمان بیکار رہنے کو زیادہ پسند کرتا۔ کیسوں میں بولے ذرا کچھ ہوئی بولے کیس ڈالو، چلو مقدمے ڈالو، لڑتے بیٹھو۔ بہت زیادہ دکھاوا ہو گیا مسلمانوں میں، دکھاوے پہ بہت زیادہ خرچ کرتا، شادیوں وغیرہ کی رسموں بہت زیادہ خرچ کرتا، اسراف کرتا، اس لیے مسلمانوں میں جو ہے نا دولت کی کمی آ گئی، ورنہ زکوٰۃ سے تو اس کی دولت کے انبار لگنے چاہیے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا اعتراض آریوں کا، زکوٰۃ کے قانون سے مسلم قوم میں بیکاری اور بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی، کیونکہ جب انہیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ سے پیسہ مالداروں سے مل جائے گا تو پھر وہ محنت کیوں کریں گے؟ اب یہ سوال ہوا ہے۔ اب اس کا جواب یہ کہ زکوٰۃ کی خرابی، یہ زکوٰۃ کی خرابی نہیں بلکہ زکوٰۃ کے غلط استعمال کی خرابی ہے۔ اسلام نے جس طرح کے مالدار کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دی ہے، اسی طرح فقیر و مساکین کو کما کر کھانے اور بھیک سے بچنے کا سخت حکم دیا ہے، جس کے متعلق قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث بکثرت موجود ہیں۔ زکوٰۃ لینا تو سخت مجبوری کے وقت ہے، اگر کوئی شخص کسی اچھی چیز کو غلط استعمال کرے تو یہ اس کے استعمال کی خرابی ہے، نہ کہ چیز کی۔ کوئی شخص ریل سے خودکشی کرے تو اس سے ریل بری نہیں ہوگی بلکہ اس کی یہ حرکت بری ہوئی۔ اگر زکوٰۃ سے بیکاری بڑھتی ہے تو ہندوؤں میں، سادھوؤں میں اور بھکاریوں کی جماعتیں کیوں موجود ہیں؟ بے شک یعنی یہ بولا گیا کہ بھائی اب جب زکوٰۃ سے جو ہے نا مسلمانوں میں اکثر ہو رہا کیا کہ مسلمان بیکار رہنا پسند کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بھائی جتنے پیسے والے جا کے ان سے زکوٰۃ اپنے کو مل جاتی، مال اپنے کو مل جاتا، تو بھائی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا لینا دونوں کی ہدایت اسلام میں موجود ہے۔ جب مالدار کو زکوٰۃ دینے کی ہدایت ہو رہی ہے تو اسی طرح جو ہے نا جو زکوٰۃ لینے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا کہ بولے جب سخت ضرورت ہو تبھی لو، ایسا نہ کہ جو ہے نا اس کو ایک دھندا نہ بنا لو۔ سبحان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.